اس لیے صلہ رحمی کے کیا فائدے ہیں میں آپ کو حدیث کی روشنی سے بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادتیں خدا کی درگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ترغیب اور ترہیب کے اندر یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کی رزق میں کشادگی ہو اور وہ بری موت نہ مرے، تین چیزیں، رزق بڑھ جائے گا، عمر میں اضافہ ہوگا اور بری موت سے بچت ہوگی۔ بری موت، اللہ موت کی کڑواہٹ، موت کی سختی سے دعا مانگا کرے کثرت سے، اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت، اللہ موت کی سختی سے میری حفاظت فرما۔ اور یہ تین چیزیں جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھے جو ہے حسن سلوک کرتا ہے، تو اللہ تو ایک اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں، دوسرا اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تیسرا جو ہے وہ بری موت سے بچ جاتا ہے، بری موت سے بچ جاتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو، اپنے درجے کو نیچے کر لینا اچھا ہے؟ کہتا کہ یار اگر میں نے پہل کیا سلام میں تو میری تو عزت اور وقار ختم ہو جائے گا، مجھے لوگ کہیں گے دیکھ وہ تیرے ساتھ کیا کرتے تو کیا کرتا ہے۔ ان باتوں کو سامنے نہ لاؤ، یہ تین باتیں دیکھو، رزق میں اضافہ ہوگا، سکون کا رزق ملے گا، اور تیسری چیز عمر میں اضافہ ہوگا، اور تیسری چیز بری موت سے حفاظت ہوگی۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتوں والوں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے اس کی عمر کو خدا دراز کرتا ہے اور اس کو بری طرح مرنے سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ جو شخص صدقہ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم خدا کی رحمت کی ایک شاخ ہے، رحم جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے، اس سے خدا نے فرما دیا ہے کہ جو تجھ سے رشتہ جوڑے گا اس سے میں بھی رشتہ ملاؤں گا، جو تیرے رشتے کو توڑے گا اس کے رشتے کو میں بھی توڑ دوں گا۔ جس میں رحم ہی نہیں ہوگا تو سمجھو خدا بھی اس کے ساتھ رحم والا معاملہ نہیں کرے گا، جس میں رحم ہوگا، دل میں خدا ترسی ہوگی تو اللہ بھی اس پہ رحم کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ اس قوم پہ اللہ رحمت نازل ہی نہیں کرتا جس قوم کے اندر رشتے توڑنے والے لوگ موجود ہو۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی ابو داود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر کوئی گناہ کا سبب نہیں کہ اس کی سزا دنیا میں فوراً دی جائے اور آخرت میں بھی اس پر عذاب ہو۔ دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس پہ عذاب ہوتا ہے۔ رشتہ داری توڑنے والے کو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص گھسنے نہ پائے گا جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ وہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو بندہ رشتہ داری توڑتا ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ بخاری کو یہ درجہ دیا گیا کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، دوسرے نمبر پہ مسلم شریف ہے۔ ان کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ وہ شخص جو اپنی رشتہ داری توڑتا ہو، بھائی کے ساتھ نہیں بول رہے، بہنوں کے ساتھ نہیں بول رہے، ان کا خیال نہیں رکھتا ہے، ضرور نہیں کہ آپ ان کو پیسے دو، ہم کو چیزیں دو، آپ اچھے اخلاق سے بول لو۔ اچھے اخلاق سے بول لینا یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے بول لینا کسی کے ساتھ یہ بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے، کسی مسلمان کا دل چھوٹی سی بات سے خوش کر لینا یہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اعرابی نے آ کر آپ کی اونٹنی کی جو ہے نکیل پکڑ لی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے جنت ملے اور دوزخ سے نجات۔ آپ راستے میں جا رہے تھے، اعرابی لوگ تھے،
اتنے وہ احترام تو تھا نہیں، اس نے آ کے فوراً آپ کی سواری پکڑ لی، کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی عمل بتاؤ کہ میں کروں تو جنت میں جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تو ایک خدا کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اللہ کے ساتھ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا نہ سمجھ، ایک اللہ کی عبادت کر، اور فرمایا کہ نماز پڑھ، دوسری چیز کیا کر، نماز پڑھ، اور تیسری چیز فرمایا زکوٰۃ دے، اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہے۔ تین کام تو کرنے ہی کرنے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور دوسرا جو ہے نماز، یہ بہت ضروری ہے، اور تیسری چیز فرمایا زکوٰۃ دے، اور آخر میں فرمایا کہ اپنے رشتے ناتوں والوں سے اچھا سلوک کر۔ اور جب وہ چلا گیا، جب وہ اعرابی چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، جو باتیں میں نے اس کو کہی ہے اگر ان باتوں کو اس نے پکڑ لیا لازم تو یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ذریعہ ملک کو آباد فرماتا ہے اور اس کو دولت مند کرتا ہے، اور کبھی دشمنی کی نظر سے ان کو نہیں دیکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی قوم بھی ہے کہ اللہ چاہتا ہے ان کو مال دے دو، ان کو دولت دے دو، ان پہ کبھی دشمن مسلط نہ ہو۔ یہ تین چیزیں اللہ ان کے لیے پسند کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان کو مالدار کر دو، ان کو مال و دولت دے دو، کوئی دشمن ان پہ حاوی نہ ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم پر اتنی مہربانی کیوں ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا مہربان ہوتا ہے؟ فرمایا کہ رشتے ناتے والوں کے ساتھ سلوک کرنے سے ان کو یہ مرتبہ ملتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اپنے جو اس نے کیا آپ نے بھی وہی کرنا شروع کر دیے؟ نہیں، اس نے جو کیا واعف عمن ظلمک، فرمایا اس کو معاف کر دے جو تجھ پہ ظلم کرے، جو تجھ سے رشتہ توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ اور معاف کرنا آسان ہے، بدلہ لینا مشکل ہے، یاد رکھو۔ معاف کرنا بڑا آسان ہے، معاف کر دیے کوئی بات نہیں، معاف کر دیے کوئی بات نہیں، لیکن جب بدلہ لینے پہ آؤ گے، اس نے جو ظلم کیا پہلے آپ مظلوم تھے، وہ ظالم تھا، پہلے آپ مظلوم تھے، وہ ظالم تھا، اور جب آپ نے معاف کر دیا آپ مظلوم ہی رہے، جب آپ نے معاف کر دیا تو آپ مظلوم ہی رہے، اور جب آپ نے کہا کہ میں نے بدلہ لینا ہے اس سے میں نے بدلہ لینا ہے، آپ نے جب بدلہ لینے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے اب آپ ظالم بن جاؤ، وہ مظلوم بن جائے، ہو سکتا ہے جتنا اس نے ظلم کیا آپ اسے زیادہ کر جاؤ۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داروں پہ پرچے کروا دینا، وہ ایک اللہ والے فرمانے لگے کتنے جیل جو ہے یہ سندھ کے جیل بھرے ہوئے ہیں جھوٹے جو ہے پرچے کروا کر، بھائی نے بھائی کے اوپر پرچہ کروایا ہوا ہے، وہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پرچے کروا دیا، ایک دوسرے کو جیلوں تک تھانوں تک پہنچا دیا۔ تو معاف کر دو، معاف کرو گے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران ایسے ہیں، ہم خود ظالم بن گئے، ہمارے حکمرانوں کا کیا قصور ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے کب کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دو، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرو؟ اور ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، میری توبہ کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا خالہ؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر، تیرے گناہ حسن سلوک کی وجہ سے معاف ہو جائے۔ اس نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، کوئی معافی کی صورت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اچھا خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر ایسے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، حسن سلوک کر، اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور اچھے اخلاق رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، معاشرے میں اچھے اخلاق والے کو مرنے کے بعد بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، یہ بھی سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی کہتا ہے نا فلاں بندہ مر گیا، یار وہ بڑا اچھا انسان تھا، بڑا اچھا اخلاق، بڑا دعا کرے اس کے لیے اللہ اس کو مغفرت فرما دے۔ اور جو بد اخلاق ہوتا ہے، رشتے توڑنے والا ہوتا ہے، کہیں مر گیا ہو گیا، اچھا ہو گیا یار جان چھوٹ گئی، مر گیا بس جان چھوٹ گئی،
تو آج کے بعد یہ تہیہ کر لے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، چاہے وہ ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، پر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا سلوک نہیں کر سکتے پر ان کو تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔